روایات لاتے ہیں اپنے مرجے سے، اور روایت لاتے ہیں اہل سنت کے مرجے سے، کہ مطلب یہ جو قرآن ابھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، جو ہم سب کو اس پہ ہم سب اس پہ اکٹھا ہو سکتے، لیکن وہ بھی اب مشکوک ہے سر۔ اب مطلب میں تو الحمدللہ دین میں اتنا علم رکھتا ہوں، اتنی پڑھائی ہے میری تقریباً 8-9 سال سے، میں تو کہیں نہ کہیں میں موٹیویٹ ہو جاؤں گا کسی مطلب دین کے کسی پارٹ سے، لیکن یہ جو نوجوان طبقے اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہے دین میں کوئی علم نہیں رکھتے، آپ کی تقاریر دیکھ کر مطلب آپ بہت اور بھی شیخ ہیں اور مطلب دائی دین ہے، ان کی تقاریر دیکھ کر بھی مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ وہ قرآن میں ڈاؤٹ کر سکتے کہ مطلب یہ جو the only source ہم بول سکتے ہیں، مطلب یہ بھی ڈاؤٹ فل ہے، اس میں بھی ہم مطلب اتباع 100% نہیں کر سکتے؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی آپ کے تھرو مطلب باقی علماء کے طریق میں ایسا کام ہوا ہے کہ یہ جو دین کا مین سورس ہے جو قرآن ہے اس پہ بھی لوگ مشکوک ہو جائیں؟ تو آپ کی نظر سے کیا لوگ اس پہ مشکوک ہو سکتے ہیں یہ علماء کی تقاریر دیکھ کر اور علماء کے مطلب بکس پڑھ کر؟ کیونکہ آپ کی بھی تقاریر میں نے سنی ہے، آپ نے بھی مطلب اہل سنت کے مرجے سے یہ اس بات کیا ہے، مطلب آپ کی کوشش ہے کہ کریں کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس پڑا ہے یہ بھی مشکوک ہے، کچھ حد تک، مطلب ساری آیات نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی تقاریر دیکھ کے پھر بھی ایک مسلمان بھائی جو کچھ بھی دین کا علم نہیں رکھتا وہ کیسے مان لے گا یہ جو قرآن میں پڑھوں گا ثواب ہوگا، اس پہ عمل کروں گا پھر بھی ثواب؟ دیکھیں، قرآن مشکوک ہم نہیں کہتے قرآن مشکوک ہے، جو قرآن ہے وہ قرآن ہی ہے، وہ سب قرآن ہے، وہ سب حجت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے اکثر آیات اس طرح ہیں کہ ان پہ وہ متشابہات میں سے ہیں، یعنی ہر فرقہ اس کو اپنی مرضی سے اس کی تعویل کر سکتا ہے، اس کی تفسیر کر سکتا ہے۔ تعبیر کرتا ہے، تبدیل ہاں، کرتے ہیں، بالکل۔ ہاں بالکل، ہر فرقہ دنیا میں کوئی ایسا مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے جو قرآن کا مخالف ہو، احادیث کا مخالف ہو، ہے بہت سارے ہیں، ایک فرقہ دوسرے احادیث کے فرقوں کو نہیں مانتے، لیکن قرآن کو سب جی سر۔ مانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو ایک زمانہ، آم، اگر آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے، اگر یاد نہیں ہے تو 70s میں 60s میں عالم اسلام میں بہت سارے مارکسسٹ آرگنائزیشنز تھے، ایران میں، جی عراق سر، میں، انویسٹمنٹ بہت مصر ہو میں، گئی تھی، جی۔ ہاں بہت ہو گئے تھے 60s میں، اور سوویت یونین ان کی بہت سپورٹ کرتا تھا۔ تو وہ بہت سارے ایسے مارکسسٹ جو بالکل ایتھیسٹ ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، بالکل اور وہ، ہاں وہ قرآن سے استدلال کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ معاشرے میں سب کو ایک جیسا ہونا چاہیے، کوئی امیر نہیں ہونا چاہیے، کوئی غریب نہیں ہونا چاہیے، روٹی کپڑا مکان سب کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ کس سے استدلال کرتے تھے؟ وہ بھی قرآن سے استدلال کرتے تھے۔ یعنی قرآن بہت سارے ایسے آرگنائزیشن ہیں، خود مارکسسٹ ہیں، خود کمیونسٹ ہیں، استدلال کرتے تھے مسلمانوں کے لیے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کی آیات ایسے ہیں کہ جنرل ہیں، اکثر وہ ہر ایک کا کام آ جاتا ہے، اور کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کا انکار کرے۔ ایک فرقہ مثلا اسماعیلیہ ہو یا دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہوں، یہ تکفیر کرتے ہیں، مثلا آپس میں ایک دوسرے کو تکفیر کرتے ہیں، لیکن قرآن کو مانتے ہیں۔ کیوں قرآن کو انکار کیوں نہیں کرتے؟ ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اپنے مرضی سے وہ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس لفظ کا مطلب یہ ہے۔ تو اس میں تو قرآن ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے، اگر اس کو ہم سب ایمانداری سے پڑھیں تو اس میں ایسے آیات جو محکم ہیں کسی موضوع پر، وہ بہت کم ہیں، اور وہ جو ایسے موضوعات کم ہیں، اور وہ اور اکثر آیات وہ جنرل موضوعات پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اب ہاتھ سے توحید، بنایا، ہاتھ سے مراد اس کا اللہ تعالیٰ کا قدرت ہے، اللہ نے اپنے جسم، پاور سے بنایا، یا واقعا اس کا ہاتھ ہے؟ اہل حدیث فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ کا عضو نہیں ہے، یعنی جو ہاتھ عضو ہے، جو عربی زبان میں جس کو ہم اردو میں ہاتھ بولتے ہیں، وہ کہیں گے کہ آپ صفات کے منکر ہو گئے، آپ مشرک ہیں، کافر ہیں۔ اسی لیے وہ سب اشاعرہ کی تکفیر کرتے ہیں، ماتریدیہ کی تکفیر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ صفات کے منکر تکفیر ہیں۔ کرتے ہیں، بالکل۔ ہاں بالکل، بالکل۔ تو خود قرآن مجید ایسا ہے، قرآن مجید کے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تو جیسے تورات کو بھیجا تھا اس طرح تو نہیں بھیجا نا، کہ تورات میں سے الواح آئے تھے، اللہ نے الواح آئے تھے، تورات کے ٹیبلٹس آئے تھے۔ قرآن مجید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا ہے، ان پہ نازل ہوا ہے، انہوں نے آہستہ آہستہ اس کی تعلیم دی ہے۔ تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تفاسیر اور وہ ان کی تعویلات اور ان کے بیانات، وہ تو سب ضائع ہو چکے ہیں، مسلمانوں نے ضائع کر دی۔ وہ قرآن سے منفصل نہیں ہے، قرآن کا اللہ تعالیٰ نے پہلے معلم قرآن کو بھیجا ہے، قرآن کے مفسر کو بھیجا ہے، پھر اس پھر قرآن قرآن نازل نازل فرمایا ہوئے، ہے۔ بالکل۔ ہاں، تو بالکل۔ مسلمانوں کے پاس وہ تفسیر تو نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر ہوتی تو آیات میں کوئی آیا متشابہ نہ ہوتا، سب آیات کی تفاسیر۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا اور بتایا کہ اس کی تعلیم دو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم دے، اور انہوں نے نہ دیا ہو۔
اپنا مشن انجام، انہوں نے اپنا مشن انجام دیا ہے، لیکن یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ ان کی تعلیمات قرآن کے متعلق تفسیر کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس، یعنی میں اپنے برادران کی بات کر رہا ہوں، کیا ہے ہمارے پاس؟ صحابہ کے بالکل کچھ اقوال، پھر تابعین کے اقوال، مفسرین کے اقوال، اور اس سے اختلافات حل نہیں ہوتے، اور اس سے سوالات بہرحال برقرار رہتے ہیں. پھر آتے ہیں سنت کی طرف. سنت بھی تو ناقص ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. تو پھر جو اصل بات ہے قرآن مجید کی، اگر اس میں حقیقت آپ دیکھیں، وہ تو ایک بدیہی بات ہے، کوئی مسلمان اس پہ بات نہیں کرتا کہ ایمپرر، بادشاہ سلامت جو ہے ننگے ہیں. وہ کہانی سنی ہے نا آپ نے، بادشاہ جو ننگا تھا، کوئی کسی کو جرأت نہیں ہوتا تھا کہ کہہ دے کہ آپ کے کپڑے نہیں ہیں. سب کہتے ہیں آپ کے کپڑے بہترین ہیں، نہیں ہے. بہترین بادشاہ سلام بہترین کپڑے پہنے. وہ بادشاہ ننگا پھر رہا ہے، لیکن سب کیونکہ بادشاہ سے ڈر رہے ہیں، ڈرنے کی وجہ سے کہتے تھے آپ کے کپڑے جی. بہترین ہیں. ایک بچہ آیا، اس نے کہا کہ یہ تو ننگا ہے. ایک بچے نے جب آیا سب ننگا ہے، تو سب کو جرأت ہوگی کہ کہہ دے کہ واقعی نہیں بادشاہ ننگا ہے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے. اب کوئی اس کا اعتراف نہیں کرتا، تو وہ انکار نہیں. میرا قصور نہیں ہے. پھر قرآن کے الفاظ کی طرف جب آتے ہیں، تو یہ بلا شک کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، لیکن کیا اس میں کمی ہوئی ہے؟ اس کی ترتیب میں آگے پیچھے ہو گئی ہے. تو عرض یہی ہے کہ دلائل اس مسئلے پر بہت ہیں کہ الفاظ میں کمی بہت. اور ترتیب میں گڑبڑ، ترتیب میں آگے پیچھے کی گئی ہے. تو اس میں دلائل بہت ہیں، اور اس کے عکس میں دلیل کوئی نہیں ہے. اس میں کے عکس میں صرف دلیل کیا ہے؟ تعصب. دلیل کچھ بھی نہیں ہے، اصرار کرنا تعصبات پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کی طرف جائیں، تو وہ مصیبت وہی ہے کہ ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے جو سسٹم بنایا تھا کہ ان کی انفارمیشن، ان کی معلومات، ان کی تعلیمات امت تک ہمیشہ کیسے پہنچتا رہے. ان کی تعلیمات کو بالکل نظر انداز کیا گیا، وہ دروازہ بالکل بند کیا گیا امت کے لیے. اور جو صحابہ کا طریقہ کار ہے کہ وہ صحابہ حدیث نقل کریں گے، پھر تابعین حدیث نقل کریں گے، پھر تابع تابعین، وہ سسٹم بالکل فیل ہے. قرآن کے متعلق تو بالکل 100% فیل ہے. قرآن کے کتنے احادیث ہیں، تفسیری احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو اعتراف کرنا ہوگا ہمارے مسلمان بھائیوں کو.